نکاح سے پہلے جو عالم صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ جو دلہا ہوتا ہے اس سے وہ کلمہ پڑھاتے ہیں، تو کیا واقعی معنوں میں نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا چاہیے؟ اصل میں فیس بڑھا دی ہے تو کام بھی تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے نا، یہ ہے معاملہ۔ نکاح پڑھانے والوں نے اپنی اپنی فیسیں بڑھا دی ہیں۔ پہلے 100 روپے 101 روپیہ یہ چلا کرتا تھا، پھر 150 روپے ہوا، 200 روپے ہوا، آج 500، 1000، 100 یا 1100 یہ فیسیں چل رہی ہیں، اور الگ الگ جگہ الگ الگ قاضیوں کی الگ الگ فیس ہے۔ ایک صاحب سنانے لگے کہ ہم ایک شادی میں گئے تھے، قاضی صاحب کو بلایا، انہوں نے پہلے تو 7 کلمے پڑھائے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا، پھر اس کے بعد نکاح کا پڑھایا، ان سے پوچھا کتنا ہوا، کہنے لگے 5000 روپے۔ تو اب بڑا اس میں پرابلم پیدا ہو گئی، لڑکے والے کہنے لگے کہ بھئی اتنا تو ہمارے یہاں نہیں جاتا ہے، ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ 1100 روپے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے تو 5000 روپے ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب اس میں سے اٹھے، انہوں نے کہا آپ سے کہا کس نے تھا 5000 والا نکاح پڑھا دیجئے؟ بھئی ہم تو 1100 والا نکاح چاہتے تھے، آپ 1100 والا پڑھا دیجئے، آپ 5000 والا اپنا حل کر لیجئے۔ ایسے ایسے لطیفے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ فیس بڑھانے کے لیے یہ کلموں کی چیز نکالی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بات ایسی نہیں ہے نا، ایسا بعض بھائیوں کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ ارے کلمہ نہیں آتا، پہلے مسلمان سے رشتہ آپ نے طے کیا تھا غیر مسلم سے، کلمہ آتا نہیں، وہ مسلمان کا ہے، رشتہ کا کو طے کر لیا، تو نکاح پڑھانے کے لیے خالی آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کو، یہ غلط رسم ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے اپنے بچے کے اوپر جس کو ہم نے دولہا بنایا ہے، یا جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں، کہ وہ مسلمان ہے، نماز جانتا ہے، کلمہ جانتا ہے اور دین کو پہچانتا ہے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں جانتا، ناکارہ ہے، کلمہ بھی نہیں آتا، تو ایسے بچے سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ کون